السلام علیکم۔ آج 5 جون ہے۔ کل جناب 4 جون کو یاسمین راشد صاحبہ کو جناب جیل سے رہا کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فوری طور پہ خبر ہے کہ جناب رانا ثناء اللہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ بخار ہو گیا، بلڈ پریشر ہو گیا، اور جناب وہ انہیں فیصل آباد کے ہاسپٹل میں لے کے گئے، پھر ان کا ادھر سے وہ چیک اپ وغیرہ ہوا۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ ان دونوں خبروں میں کیا آپس میں تعلق ہے، اور آنے والے دنوں میں کیا سچویشن ہوگی، جو خاص طور پہ 9 مئی کے بعد جو آپریشن کرش عمران خان یا آپریشن کرش پی ٹی آئی تھا۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اس وقت حکومت اور فوج یا پی ڈی ایم جو ہے یہ انتہائی شدید ترین دباؤ کی کیفیت میں ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب نے اس معاملے کو بعد میں جب یہ شروع میں یہ سازش آئی ہے تو انہوں نے اس کے بعد بڑی طریقے سلیقے کے ساتھ اس چیز کو انہوں نے آگے لے کے چلے ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا میں انہوں نے کافی انٹرویو وغیرہ دیے ہیں، اس کے بعد ہیومن رائٹس اور پھر یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل وغیرہ ان کو انہوں نے بیچ میں اپیل کی کہ یہ لوگ بیچ میں ہیں، کیونکہ یہ ایک باقاعدہ ایک سازش تھی جس میں انہوں نے حکومت نے اپنے پورے وسائل کا استعمال کیا، فوج نے باقاعدہ پورا ساتھ دیا، تو اس میں کوئی ایز سچ ان کے پاس آپشن بچی نہیں تھی کہ آپ انٹرنیشنل جو ہے میڈیا کو انوالو کریں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سازش جو انہوں نے بنائی تھی یہ ان کے لیے آگے جا کے بڑے مسائل پیدا کرے گی، کیونکہ جب اس کی انویسٹیگیشن ہوگی تو ادھر بہت زیادہ سوالات آئیں گے، جیسا کہ رانا ثناء اللہ کو اس دن بھی انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ پوچھا تھا کہ صحافی نے کہ جناب اگر جو جناح ہاؤس آپ کہہ رہے ہیں، بیسیکلی وہ تو کور کمانڈر ہاؤس ہے، بابا قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو بھی نہیں پتا ہونا کہ ان کے نام پہ کوئی جناح ہاؤس لاہور میں ہے، جس میں سوئمنگ پول بھی ہیں اور مور بھی ادھر ناچ رہے ہیں، پیچھے باہر جو ہے صرف 1 کلومیٹر دور جو ہے باہر سڑکوں پہ جو غریب آدمی ہے وہ بھوکا مر رہا ہے، اور اندر اشرافیہ جو ہے ان کو جناب کئی کنالوں اور ایکڑوں پہ بڑے گھر ملے ہوئے ہیں، جس کے سوئمنگ پول کے اندر جناب وہ کنڈینسڈ سوئمنگ پول ہے، یعنی کہ سردیوں میں اس کا پانی گرم ہو جائے گا اور گرمیوں میں پانی سرد ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال انہوں نے یہ پھر سوال پوچھا کہ جناب جو کور کمانڈر ہاؤس ہے اس کے تک پہنچنے کے لیے تو سیکیورٹی کے 5 یعنی کہ لیئر ہیں، کہ آپ آتے ہیں پہلے پولیس ہے، اس کے بعد آگے سے فوج کی یعنی کہ چیک پوسٹ ہے، پھر اس کے آگے ہیں تو پھر فوج کا پیرا ہے، اس کے بعد پھر کور کمانڈر ہے، اس کے باہر اٹسیلف جو ہے وہ فوج کا یعنی کہ پورا ہوتا ہے، تو یہ کیسے ایک دم لوگ اندر آ گئے؟ تو رانا ثناء اللہ اس وقت جناب بالکل ہی وہ انہوں نے گھما پھرا کے جواب دے دیا۔ پھر مزید ان کے اوپر آگے سے دباؤ شدید ترین بڑھتا جا رہا ہے، اس میں بڑی جو اس کی مثال ہے کہ انہوں نے دوبارہ ایک سازش کھیلنے کی کوشش کی تھی، کہ ساتھ ہی انہوں نے ایک رات کو 12:30 بجے کے قریب ایک پریس کانفرنس کی بڑی ہنگامی طور پہ کہ جی سازش پکڑی گئی ہے کہ جی عورت کا ریپ ہوا ہے تھانے کے اندر، اور پھر جو ہے یہ آگے سے پی ٹی آئی استعمال کرے گی۔ تو ادھر پھر یہی سوال پیدا ہوئے تھے، لوگوں نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ اس طرح کی سازش ہوئی ہے تو آپ ان کی وہ آڈیو لیک ریلیز کریں، کیونکہ ہر چیز تو اس وقت ایجنسیوں کے ہاتھ میں ہے، یہ کبھی کسی کی آڈیو لیک کرتے ہیں، کبھی کسی کی لیک کرتے ہیں، تو خان صاحب کا تو فون باقاعدہ ٹیپ ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ جناب اگر یہ چیز ہے تو آپ پھر اس کو باقاعدہ ریلیز کریں، پھر اس کا ان کا کوئی جواب نہیں آیا۔ تو لہٰذا بظاہر اس وقت یہ صورتحال نظر آ رہی ہے کہ آنے والے دن کیونکہ معاشی حالات پاکستان کے بڑے خراب ہیں، تو یہ ان کے پاس اب ٹائم بڑا شارٹ ہے۔ ایک صورتحال یہ کہ الیکشن نہ کروائیں، اگر الیکشن نہیں کرواتے تو آئی ایم ایف ڈیل نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، اگر الیکشن کرواتے ہیں تو یہ آگے سے جا کے پھنستے ہیں، اگر آپ الیکشن کروا رہے ہیں تو پھر 2 ہی آپشنز ہیں کہ عمران خان یا نواز شریف، دونوں صورتوں میں اسٹیبلشمنٹ پھنستی ہے بیچ میں، کیونکہ اب ان کے لیے سب سے بڑا عذاب کیا بنا ہوا ہے، پاکستان کی معاشی حالت اس وقت تباہ حال ہے، اور آنے والے دنوں میں مہنگائی مزید بڑھنی ہے۔ اب جب مہنگائی بڑھتی ہے تو لوگوں میں ایک بغاوت کی صورتحال پیدا ہوگی، جو انہوں نے سازش کی یا جس نے بھی کی، لوگوں کی انہوں نے جھجک توڑ دی ہے کہ جناب اب فوج پہ آپ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، پتھراؤ کرو یا کچھ بھی کرو۔ اب جب یہ آگے سے یہ صورتحال مزید خراب ہوگی تو لوگ جب گھروں سے باہر نکلیں گے تو انہیں صرف ایک ہلکی سی تیلی لگانے کی ضرورت ہے، ان کا پورا غبار ان پہ نکل آئے گا، کیونکہ ہر بندے کے اس وقت ذہن میں کہ یہ رجیم چینج کی سازش کے بعد حالات خراب ہوئے ہیں، تو اب آپ جتنا مرضی لوگوں کو ڈرا دھمکا لیں، عوام کو تو پتہ لگ گیا ہے کہ اب ہم نے ان سے بچنا کیسے ہے، کہ جو جیو فینسنگ کی ٹیکنیک یوز ہوئی ہے اس کو بچنے کا آسان ترین حل ہے کہ آپ موبائل گھر چھوڑ کے چلے جائیں اور منہ کے اوپر آپ نقاب لگا دیں، نہ نادرا پکڑ سکتا ہے نہ فوج پکڑ سکتی ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ان کے لیے آنے والے دنوں میں عذاب پیدا کرے گی۔ اب آئی ایم ایف کا معاملہ اگر دیکھ لیں تو اگر یہ الیکشن نہیں کرواتے آئی ایم ایف ڈیل نہیں کرے گا، اور آئی ایم ایف ابھی بھی ڈیل نہیں کر رہا، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ بیچ میں جو ہے وہ امریکہ انوالو ہے۔ اب سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے یا گلی محلے میں تو آپ نے اگر تالیاں بجوانی ہے تو آپ بڑے آسانی سے کہہ لیتے ہیں کہ جناب ہم امریکہ کو لات مار دیں گے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن عملی طور پہ تو ممکن ہی نہیں ہے یہ، کیونکہ ایوب خان کے دور سے پاکستان جو ہے وہ امریکن یعنی کہ بلاک میں گیا تھا، اور آج تک ہم اس کا عذاب بھگت رہے ہیں
کہ پاکستان نے اپنی جو عالمی طور پہ ایک غیر جانبدار رہنے کا جو ہے وہ موقع وہ ختم کر دیا تھا. انڈیا اس وقت غیر جانبدار رہا ہے تو آج اس کی پالیسی بہترین اثرات دے رہی ہے کہ انڈیا نے امریکہ سے بھی تعلقات رکھے, روس سے بھی رکھے, چین سے بھی رکھے. چین سے 3 جنگیں ہوئی ہیں انڈیا کی اور تینوں وہ ہرا ہے, لیکن اس کے باوجود اس نے انڈیا کے چین کے ساتھ جو ہے وہ اپنا کاروباری تعلقات جاری رکھے تھے. تو لہٰذا آج وہ اپنے آپ کو بیلنس رکھ کے چل رہے ہیں. تو ہم پہلے امریکن بلاک میں بیٹھے, پھر ہم چائنا کی جھولی میں بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کے بعد ہم رشیا کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ وہ بنیادی وجہ کہ جس کی وجہ سے اب امریکہ جو ہے وہ آئی ایم ایف کا ساتھ نہیں دے رہا. ہم عام عوام کو تو یہ نہیں شاید آئیڈیا کہ جتنے بھی بڑے عالمی مالیاتی ادارے ہیں ان میں سب سے زیادہ جو شیئر ہے وہ امریکہ کا ہے, سب سے زیادہ فنڈ امریکہ ہی دیتا ہے. تو اگر آج آپ یہ امریکن صدر کہہ دے کہ آئی ایم ایف کی جو ہے صدر کو کہ جناب پاکستان کے لیے امداد منظور کرو, تو وہ کر دیں گے, اور وہ کرنا نہیں چاہ رہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی سیاسی حکومت آئی ہے تو انہوں نے جب بھی اپنی آزاد خارجہ پالیسی رکھنے کی کوشش کی ہے تو اس وقت فوج کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہوئے ہیں, کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ فوج کا سارا جو ہے پہلے وہ رول امریکہ کے ساتھ رہا ہے, اب یہ سے ہٹنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہٹ نہیں پا رہے. تو لہٰذا اب یہ کتنی کا کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے کہ اگر آپ انتخابات کراتے ہیں پھر بھی آپ پھنستے ہیں, اگر آپ انتخابات نہیں کراتے پھر بھی پھنستے ہیں. کیونکہ مفتاح اسماعیل پہلے کہہ چکا ہے جناب کہ آپ ایک کوارٹر تو آپ یہ والا نکال لیں گے بجٹ کا, اگلا کوارٹر آپ نکال نہیں سکتے, آپ کے پاس فائنینشیلی اتنے پیسے ہی نہیں کہ آپ آگے سے جو ہے وہ اپنی پیمنٹس کر سکیں. تو آپ کو ہر حال میں جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے وہ آئی ایم ایف سے ڈیل کرنی پڑے گی. اور مزے کی بات یہ کہ ڈیل کرنے کے بعد بھی پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہمارے پاس اس وقت جو بیلنس آف پیمنٹ ہے اور جو فائنینشیل صورتحال ہے وہ تباہ کن ہے. پاکستان پچھلے 70 سالوں میں ہم نے تو کیا کچھ بھی نہیں, نہ کوئی انڈسٹری لگی, نہ کوئی لانگ ٹرم پلاننگ بنی, نہ کوئی روزگار کے موقع آئے, انٹرنیشنل کمپیٹیٹیونیس ہمارے میں ہے ہی نہیں. تو اب یہ ہے کہ آپ جتنا بھی پاکستانی سے چل رہا وہ تو ادھار کے بیس پہ چل رہا تھا. ماشاء اللہ لگتا ہے کہ وہ کامیاب ہو گئے کیونکہ امریکہ کو ضرورت تھی, وہ امداد دیتا رہا, ہم کھاتے رہے. اب جب ماشاء اللہ ختم ہوئے ہیں اس کے بعد جو ہے سیاسی حکومتوں کے پاس وہ لانگ ٹرم پلاننگ کا ان کے پاس بھی کوئی وے آؤٹ نہیں تھا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ ادھار پہ کتنی دیر ملک کو چلائیں گے؟ ہمارے پاس 2 ہی دوست ممالک ہیں ہم جنہیں بار بار دروازہ کھڑکھڑاتے ہیں, امارات اور سعودیہ. اب وہ بھی پیسہ دینے کو تیار نہیں. کسی اور ملک کے پاس جاتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب پہلے آپ آئی ایم ایف کے پاس ڈیل کرو پھر ہمارے سے کچھ چیز مدد مانگو. کیونکہ آئی ایم ایف سے آپ جب ڈیل کرتے ہیں تو اس میں وہ شرائط رکھتا ہے کہ جناب آپ جو قرضے لیں گے اس سے آپ اشرافیہ کو نہیں دیں گے پیسے, آپ انہیں کسی بھی قسم کی فیور نہیں دیں گے. تو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں پیسہ سارا اشرافیہ کھا رہی ہے. تو لہٰذا بھی اس کمپلیکیٹڈ سچویشن میں پھنسے ہوئے ہیں. اگر الیکشن نہیں کرائیں پھر بھی عذاب ہے, اگر الیکشن کروا لیں پھر بھی عذاب ہے, اگر آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاتے بہت بڑا عذاب ہے, آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں اس سے ڈبل عذاب ہے. تو یہ اتنی کوئی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے کہ فوج کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں. عام بندہ جو ہے وہ ان کے متعلق یہی سوچ رہا ہے کہ جناب یہ جو ہے یہ فوج کی وجہ سے یہ باجوہ رجیم چینج یہ ساری وہ سازش تھی. اب چوں آگے حالات خراب ہوں گے تو یہ نفرت بڑھے گی. آن دی ادر سائڈ ایک بہت بڑی اس میں جو چیز ہوئی ہے جو رانا ثناء اللہ کی طبیعت خراب ہونے کی بھی ایک بنیادی وجہ ہو سکتی ہے, وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے اس معاملے کو ایکٹیولی استعمال کیا میڈیا کے اوپر, اور اس میں کوئی شک نہیں یہ معاملات ہوئے ہیں. آپ اگر دیکھیں تو انڈین کشمیر میں یا اسرائیل نے فلسطین میں بھی یہ کام نہیں کیا کہ جا کے اگر آپ نے کسی بندے کو پکڑنا ہو تو جا کے وہ بندہ گھر نہ ملے تو اس کی عورتوں کو دھمکی دیں, وہ گھر کی خواتین کو کہ جناب ہم آپ کی شلوار اتار دیں گے, آپ کا ریپ کر دیں گے, آپ کی جوان بیٹیوں کو اٹھا کے لے جائیں گے. یہ انہوں نے وہ کام کیا کہ جس کی وجہ سے آگے سے مزید نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے, اور یہ چیز انٹرنیشنل میڈیا میں بھی استعمال ہوئی ہے. تو لہٰذا یہ آنے والے دنوں میں انہیں اب سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کر کیا بیٹھے. آپ نے وقتی طور پہ تو ایک سازش کر لی اور آپ ظاہر اس میں کامیابی ہوتے نظر آ رہے تھے, لیکن یہ آگے کام نہیں چلے گا. ان کی نون لیگ کی مثال جو ہے نا وہ ہم پنجابی میں کہتے ہیں روندو کاکا, کہ جو گلی محلے میں کھیل رہا ہوتا ہے اس نے ہر صورت میں رون ڈالنا ہوتا ہے. ان کی وہ مثال ہے کہ یہ ٹیمپریرلی تو اس طرح کی گیم کھیل جاتے ہیں لیکن یہ لانگ ٹرم اس کے افیکٹ نہیں سوچتے, کیونکہ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ نون لیگ میں بھی جو دماغ استعمال ہو رہا ہے وہ بی بی مریم کا ہو رہا ہے. اس میں سوائے اس بات کے علاوہ کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے اور کسی بھی قسم کی اس میں کوئی کوالٹی نہیں, کوئی صلاحیت نہیں. اگر اس کا کمپیریزن ہم بلاول بھٹو کو دیکھ لیں تو وہ کم از کم ایک انگلینڈ کی یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے, اس کے پاس انٹرنیشنل ریلیشن شپ کی ڈگری ہے, اور وہ بڑے ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ بندہ اوپر آ رہا ہے. تو یہ انہوں نے جو سازش کی اس میں فوج بھی انوالو ہوئی, اس میں نون لیگ بھی انوالو ہوئی, انہوں نے عورتوں اور بچوں کو ہاتھ ڈال لیا. اس چیز نے ایک عام انسان کے ذہن میں ایک بڑی شدید نفرت پیدا کی ہے جو کہ لوگ ابھی اظہار نہیں کر پا رہے ڈر خوف کی وجہ سے, لیکن یہ ایک بڑی شدید نفرت پیدا ہوئی ہے لوگوں کے دلوں میں کہ یار آپ پاکستانی فوج یا پاکستانی پولیس ہے اور آپ ہمارے لوگوں کی گھروں کی عورتوں اور بچوں کو اٹھا رہے ہیں.
تو یہ آنے والے دنوں میں یہ مزید معاملات خراب ہوں گے. جیسے جیسے یہ سازش پرانی ہوتی جائے گی ویسے ویسے اس کے خط و خال واضح ہوں گے, اور ویسے ویسے لوگوں کو پتہ لگتا جائے گا کہ یہ جو انہوں نے ایک وقتی طور پہ سازش کی جو کہ کامیاب ہوتی بھی نظر آئی, لیکن اس کے آگے سے اثرات بڑے برے تھے. اس پورے معاملے کو یہی وجہ کہ جو ہے رانا ثناء اللہ اس کی طبیعت خراب ہوتی نظر آ رہی ہے, کیونکہ یاسمین راشد صاحبہ کو ریلیز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں کسی بھی قسم کی کوئی نہیں ملی, ثبوت نہیں ملا, اور یہی چیز آگے انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اب دوبارہ استعمال ہوگی. اور آپ دیکھیں کہ اس کے بعد پولیس نے پریس کانفرنس کی ہے. یہ ایک بہت بڑی ایک چیز ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی حکومت یا آپ کے کسی ادارے کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو کہ جس سے آپ فوج کے خلاف یا اس بندے کے خلاف یا اس ادارے کے خلاف جا سکیں, تو آپ پریس کانفرنس کر کے اپنا غصہ نکالتے ہیں. اگر آپ کے پاس ثبوت ہو تو آپ سیدھا جاتے ہیں جناب عدالت میں اور جا کے اس پہ کیس کر دیتے ہیں. تو یہ جو پولیس نے بھی پریس کانفرنس کی ہے وہ بھی یہی وجہ ہے کہ انہیں کسی بھی قسم کو کوئی ثبوت نہیں ملا, اور یہی وجہ کہ رانا ثناء اللہ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے. اور ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ سازش جو ہے تھی یہ بیچ میں مریم اور یہ رانا ثناء اللہ دو بندے انوالو تھے, کیونکہ اس گھٹیا لیول پہ جانا, اس نیچ لیول پہ جا کے کہ بندہ گھر نہ ملے آپ ان کے گھروں کی عورتوں کو پکڑیں اور انہیں کہیں کہ ہم آپ کا ریپ کریں گے, یہ نون لیگ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو نواز شریف جو ہے یہ وہ انسان ہے کہ جس نے بے نظیر کی جو ہے وہ کردار پہ حملے کرتا تھا. ایون کہ بل گیٹس بھی پاگل ہو گیا ہوگا کہ ان کی سازشیں پڑھ کے کہ 80 کی دہائی میں جب کوئی کمپیوٹر نہیں تھا, کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی, تو یہ اس وقت تصویروں کو ایڈٹ کروا کے تو یہ باہر یہ لوگوں یہ مجمع میں پھینکتے تھے کہ دیکھو یہ بے نظیر یہ کام کر رہی ہے. تو یہ تو بعد میں ٹیکنالوجی ہوئی تو یہ چیز آئی ہے. تو لہٰذا ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے خان صاحب کو بھی کہ جو عمران احمد خان نیازی کے بجائے اگر ہم انہیں عمران احمد خان نیازی یا عمران بے وقوف خان نیازی کے کہ ان کا مقابلہ کن لوگوں کے ساتھ ہے, انہیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ لوگ ہیں یہ کہ جن کی نظر میں نہ ماں نہ بہن نہ بیوی نہ بیٹی, ان کی کوئی عزت نہیں ہے, کوئی ان میں ظرف نہیں ہے, کوئی ان میں کسی بھی قسم کی خاندانی ہونے کی جو ہے وہ ان میں کوئی جراثیم نہیں. تو لہٰذا خان صاحب کو بھی آگے سے کیئرفل ہونا پڑے گا اس معاملے میں کہ جناب آپ کا ان لوگوں کے ساتھ مقابلہ ہے, تو اس معاملے میں جب آپ ان لوگوں سے ڈیل کر رہے ہیں تو بجائے اپنا زبان استعمال کرنے کے اپنا دماغ استعمال کریں اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کے ساتھ ڈیل کریں. ادروائز آپ کے لیے آنے والی دنوں میں مشکلات ہو سکتی ہیں. لیکن بہرحال یہ جو بھی صورتحال ہے یہ مزید آگے سے فوج کو دباؤ میں لے کے آئے گی, پولیس یہ کیا کہتے ہیں حکومت کو اور پی ڈی ایم کو دباؤ میں لے کے آئے گی. جیسے جیسے وقت گزرے گا ویسے ویسے سازش واضح ہوگی اور ویسے ویسے یہ لوگ پھنسیں گے آگے سے, اور آگے سے انٹرنیشنل میڈیا بھی پریشر ڈالے گا, آئی ایم ایف کا پریشر اپنی جگہ, مزید جو ہے ہیومن وہ جو ہے سوسائٹیز وغیرہ انسانی حقوق کی تنظیمیں وہ ان پہ دباؤ ڈالیں گے اور یہ مزید آگے سے یہ عذاب میں مبتلا ہوں گے. تو لہٰذا مزید آنے والے دنوں میں ان کی طبیعتیں خراب ہو سکتی ہیں, یہ ہاسپٹل بھی جا سکتے ہیں, لہٰذا اس چیز کو سامنے رکھیں انشاءاللہ. تو آنے والے دنوں میں مزید یہ صورتحال پہ بات کریں گے انشاءاللہ. اوکے, اللہ حافظ.